الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. معزز حاضرین جمع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کی بات قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھی ہے اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا رمضان اور قرآن. رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے. آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے قرآن کا کیا تعلق ہے، رمضان سے قرآن کا کیا رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کے کچھ حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اگر ہم قرآن اور رمضان سے نسبت جب کرتے ہیں اور شریعت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا قرآن سے
ایک عظیم اور بہت ہی بڑا تعلق اور رشتہ ہے، اس اعتبار سے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو شوال سے لے کر شعبان تک ان مہینوں میں نہیں، ان 11 مہینوں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا وہ رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں۔ ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن کو کب اتارا؟ رمضان کے مہینے میں، دن میں یا رات میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی تخصیص فرما دی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور بابرکت رات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے سورۃ القدر کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ گویا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس اعتبار سے قرآن کا بڑا اہم رشتہ ہے رمضان سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مبارک ہو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، مبارک ہو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے، خدا پاک کا بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، ہدایت کے لیے اس ماہ میں قرآن آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف لفظوں میں قرآن مقدس کے اندر بتلا دیا کہ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے اور 1902 نمبر کی حدیث، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر رمضان میں افضل الملائکہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یعنی ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ آنے کا مقصد کیا ہوتا؟ قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام بالخصوص رمضان کے ہر رمضان میں آیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال ایک مرتبہ نہیں بلکہ قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ ہم اس میں کیا کریں گے، کون سے عمل کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، امام زہری رحمہ اللہ نے، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اور افطاری اور سحری میں کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے بھی اس بات کی طرف کتاب و سنت کے نچوڑ کو پیش کیا اور کہا کہ سب سے بہترین عمل روزہ کے بعد، فرض نماز کے بعد اگر کوئی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، جس طریقے سے روزہ سفارش کرے گا اسی طریقے سے قرآن بھی سفارش کرے گا۔ مسند احمد اور طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ روزہ اور قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان کر کے بتلا دیا کہ ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے اور ان دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ آسمانی صحیفے اور آسمانی بہت سی کتابیں نازل کیے ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحیف ابراہیم ہو یا صحیف موسیٰ ہو، یہ ساری کتابیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے، لیکن ان صحیفوں اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تورات کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو اور دیگر کتابوں کو، لیکن قرآن کے اندر ایک ایسی آیت کو نازل کیا جو سابقہ کسی کتاب میں وہ آیت نہیں۔ کون سی کتاب؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اسی وجہ سے اس قرآن کی تحریف اور تبدیل کرنے کی بہت کوششیں کی گئی۔ عہد رسالت میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج پیش کیا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 کے اندر جب لوگوں نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسے قرآن ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا کہ اس جیسے قرآن لاؤ، کہیں کہا کہ 10 سورتیں لاؤ، کہیں کہا کہ کچھ آیتیں لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، کہیں کہا کہ 1 آیت لاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قرآن جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے، صرف قرآن جیسا ایک لفظ لاؤ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 کے اندر اس چیلنج کو بیان کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، تمام جنات مل جائیں، تمام انسان مل جائے، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن جیسی ایک کتاب کو وہ پیش کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا یأتون بمثلہ، اس جیسے قرآن کو وہ لا نہیں سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ جن انسان اور انسان جن کے مددگار بن جائے۔ کبھی قرآن کو جلا دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا اور اپنے قرآن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے تفسیر میں لکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب تم ذرا سامنے آ جائیے، خالی جگہ مت رکھیں اگر پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا مامون رشید۔ تو مامون رشید اپنے وقت کے بادشاہوں میں سے، ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے، یہودی آ کر کہتا ہے، یہودی کو کہتے ہیں وہ مامون رشید کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہودی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہودی اپنے مذہب میں بہت سخت ہیں، بڑے کٹر ہوتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، معلوم ہوگا کہ سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام کو اپنایا،
ہزاروں بت پرستوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن پوری 23 سالہ زندگی میں 10 سے بھی کم افراد نے یہودی اور اسلام قبول کیا۔ تو یہودی اپنے مذہب میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ مامور رشید نے جب انہیں دعوت دی اس یہودی کو، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں قبول نہیں کروں گا۔ کچھ مہینے یا کچھ سال کے بعد پھر وہ مامور رشید کے پاس آتا ہے اور اب آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو اپنا لیا ہے، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ مامور رشید سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تو نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ میں نے تو تجھے اسلام کی دعوت دی تھی، تم نے اپنایا نہیں تھا۔ کہا کہ جب میں یہاں سے گیا میں نے سوچا، اس تمام مذاہب کو اپنایا، میں پڑھا لکھا تھا، مجھے تورات کی زبان بھی آتی تھی، انجیل کی زبان بھی آتی تھی، قرآن کی زبان بھی آتی تھی۔ میں نے تورات کے 3 الگ الگ نسخے بنائے اور ان میں تحریف اور تبدیل کر دی، آیتوں کو الٹ پلٹ کر دیا، کچھ آیتوں کو نکال دیا اور کچھ آیتوں کو اپنی طرف سے داخل کر دیا۔ اور میں یہودیوں کے معبد میں گیا، یہودیوں کے عبادت خانے کے پاس گیا اور ان 3 نسخوں کو جو کہ تحریف شدہ نسخے تھے، میں نے جب انہیں دیا تو وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیے، خرید لیا۔ پھر میں نے ایسا ہی انجیل کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 الگ الگ نسخے بنائے اور نسخے بنانے کے بعد تحریف و تبدیل کرنے کے بعد میں ان کے کلیسا کے پاس گیا، چرچ کے پاس گیا اور جا کر 3 نسخوں کو میں نے بیچا جو اپنی طرف سے تحریف کر دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ خرید لیے، وہ سارے نسخے بک گئے۔ اور پھر میں نے آ کر قرآن کے ساتھ ایسا ہی کیا، قرآن کی آیتوں کو بھی میں نے الٹ پلٹ کر دیا اور اپنی طرف سے کچھ آیتوں کو داخل کیا، کچھ آیتوں کو نکال دیا اور الگ الگ 3 نسخے بنائے۔ اور میں اسلامی کتب خانے میں گیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد انہوں نے واپس کر دیا۔ کہا کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر! یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یہ قرآن نہیں ہے جو حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ تورات گویا کہ یہ اصلی شکل میں نہیں ہے، تو گویا کہ تورات کے ماننے والے بھی اصل نہیں ہے، انجیل اصل شکل میں نہیں ہے، انجیل کے ماننے والے بھی اصل شکل میں نہیں ہے، قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن کے ماننے والے اصلی شکل میں ہیں، لہذا میں نے اسی وقت شہادتین کا اقرار کیا اور میں نے اسلام کو اپنا لیا۔ یہ ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اس وقت تک رہے گا جب تک یہ دھرتی رہے گی، جب تک یہ زمین رہے گی، جب تک یہ آسمان رہے گا، سورج اور ستارے اور اسی طریقے سے چاند باقی رہیں گے، اس وقت تک یہ قرآن اسی طریقے سے رہے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے فضائل میں سے بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن کے حقوق بھی بہت سے ہیں۔ ان تمام حقوقوں کو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ سے کروں گا کہ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، آج ہمیں بہت کچھ پڑھنا آتا ہے، بہت کچھ پڑھنا آتا ہے، قرآن کی طرف ہماری خاص توجہ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو ہے کچھ کچھ، تیلگو ہے کھیل۔ یہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو تیلگو آتی ہے، لیکن پوچھا جائے قرآن کو آپ نے سیکھا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے؟ جو مذہبی کتاب ہے اس کو ہم اس زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں،
یہ آج ہمارا المیہ ہے، نہ اس کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوشش بھی نہیں کرتے، جبکہ آپ یوروپ اور افریقہ، ان ملک کے جو لوگ اسلام کو اپناتے ہیں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں، اور اتنا جستجو کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو قرآن کے لفظ میں پڑھنا جانتے ہیں۔ وہ انگریز، وہ گورے، وہ کالے، جو اپنے مذہب میں کبھی دوسرے مذہب میں تھے، لیکن ان کو بھی قرآن آتا ہے، اور ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا پردادا بھی مسلمان، قرآن کھول دیے جائے عربی میں ہم کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آج ہمارا المیہ ہے، اور نہ ہم اس کے بارے میں کوئی کوشش کرتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوشش کریں، پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ، اس کے صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ مَعَ الکرام بررہ، بڑے ہی بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، ایک تو محنت کرنے کا اجر اور دوسرا پڑھنے کا اجر۔ ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ کوشش ہم نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے قرآن کی آیت سورہ رحمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ قرآن کو سکھانے والا کون ہے؟ رحمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 5027 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم دنیا میں کس کو بہتر کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کس کو بہتر کہتے ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرما دیا کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بہتر ہے شریعت کی نظر میں، رب کی نظر میں، کتاب و سنت کی نظر میں، اگرچہ دنیا والے اسے ذلیل اور رسوا کی نظر سے دیکھیں۔ قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن کی فضیلت ہم اتنے ہی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے حق کس کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 763 نمبر کی حدیث، یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا امام وہ بنے گا جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہے، جو کتاب اللہ کو زیادہ قرات کرنے والا ہو، وہ قوم کا امام بنے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی، یہ سند دی، اور کہا کہ ہر کوئی امامت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، مصلیوں میں جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ گویا کہ الگ الگ صف میں سب کھڑے ہیں، لیکن امام کے لیے الگ صف ہے، ایک ہی امام ہے، ان کے لیے الگ صف ہے۔ ان کو مقام اللہ رب العالمین نے دے دیا، شریعت نے اسے دے دیا۔ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی موت ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قبر میں کبھی وبائی بیماری آ جائے جس میں 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں آدمی کی موت ہو رہی ہو، جس میں قبر کھودنا مشکل ہو رہا ہو، ایسی صورت میں ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 لاشوں کو دفنایا جائے گا، تو اس میں کس کو مقدم کیا جائے گا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی 2020 نمبر کی حدیث ہے۔ ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا میدان ہے، ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، تقریباً 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اب 70 کی لاش کوئی عام نہیں ہے، بہت لاشیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو کھودو، بڑی بڑی قبر کو کھودو، اور اس میں ایک ایک قبر میں 2-2
تین تین لاشوں کو دفناؤ، اس میں اتارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، قرآن میں ایک لاش، ایک قبر میں 3 لاش کو تم اتار رہے ہو، ان 3 لاشوں میں دیکھو کہ سب سے پہلا یا سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے، اسے تم قبر میں پہلے اتارو۔ گویا کہ دنیا میں مقام دیا امامت کا، اور جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے اور ایک سے زائد جب ایک قبر میں لاش کو یا شہداء کو دفن کیا جاتا ہے تو ان میں بھی مقدم کیا جاتا ہے جنہیں قرآن زیادہ آتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہشام ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی ان میں سے تھے جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ہم چلتے ہیں، دنیاوی زندگی کا معاملہ ہو گیا، برزخی زندگی میں بھی قرآن کے جاننے والے کو آگے رکھا گیا۔ اب جب قیامت کا منظر ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد 1464 نمبر کی حدیث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کے جاننے والوں سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن کو پڑھو، ورتقی، اور جنت کی منزلوں میں چڑھتے جاؤ، اوپر منزلوں میں چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی انداز میں ترتیل کے ساتھ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یا فرشتے کہیں گے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلوں میں چڑھتے جاؤ، اور تیز رفتاری سے قرآن مت پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، کیونکہ تمہاری منزل عند آخر آیت تقرؤها وہی ہوگی جہاں پر تمہاری آخری آیت ہوگی۔ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور منزل میں چڑھتے جاؤ، اور جو جتنے اوپر درجات میں ہوں گے اس کو اتنا ہی عزت ملے گی، اتنی ہی عزت ملے گی۔ لہذا گویا کہ دنیا میں بھی شریعت نے بتا دیا کہ امام کون بنے گا؟ جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے۔ قبر میں کس کو اتارا جائے؟ ایک سے زائد لاشوں، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، اور جنت میں بھی اونچا مقام جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں اور قرآن کے بارے میں ہم سوچیں۔ آخر بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے۔ اچھا، یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دعا دی گئی اور کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی دعا مانگیں گے یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ موقع دیا گیا، یہ موقع فراہم کیا گیا کہ آپ مانگ لیں، اللہ ہم قبول کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، آپ جو چاہیں مانگ لیں، آج آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے وہ دعا جس کو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم قبول کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں نے اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ جب میری امت قیامت کے دن میدان محشر میں پریشان حال میں مبتلا ہوگی، میں اس وقت اے اللہ تجھ سے دعا مانگوں گا۔ اللہ اکبر! اتنے پیارے نبی اس کے باوجود قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا
قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے، رب کی عدالت میں عرضی پیش کریں گے، داخل کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، لہذا مسلمانوں قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کو چھوڑنے والے کے خلاف اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو نبی رحمت ہیں، جس سے شفقت اور محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، اپنی امت سے اتنی شفقت کرنے والے جو رات رات اپنی امت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز تہجد میں اور دعا مانگتے ہیں میری امت کو معاف فرما دے، ایسے نبی رحمت قیامت کے دن قرآن سے دور رہنے والوں کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں ان کی عدالت میں عرضی داخل کریں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور قرآن کو اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ صحیح مسلم 817 نمبر کی حدیث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے ایک امت کو ترقی کی منزل کو عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین معزز بناتا ہے، مکرم بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، اور جب اس قرآن کو کوئی چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک مسلمان قرآن سے جڑے ہوئے تھے پوری دنیا میں حکومت چلتی تھی، اور جب ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ کو توڑ لیا پھر ہم ذلت اور رسوائی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے مسلمانوں کہ ہم قرآن سے جڑیں، اگر قرآن سے جڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب تو لاؤ صحیح جس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکی لے جاؤ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس میں ایک ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو وہ بندہ 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں اکٹھا کر تو ان لوگوں کے صف میں نہیں جس کے خلاف تیرے نبی تیری عدالت میں عرضی داخل کریں، اے اللہ ان کے صف میں ہمیں شامل نہ فرمانا، بلکہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے صفوں میں اے اللہ ہمیں کھڑا فرمانا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔